یہ روزے کیسے ہیں، ان کی تعریف کیا ہے، ان کی حقیقت کیا ہے، یہ کب سے ہیں، یہ کیسے ہوئے؟ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اللہ رب العالمین جل مجدہ نے قرآن مجید فرقان حمید میں یہ واضح ارشاد فرمایا کہ ایمان والو تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض تھے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے لوگ بھی روزے رکھا کرتے تھے، پہلے لوگوں پر بھی روزے فرض تھے۔ اب یہ ان کی صورتحال کچھ مختلف تھی، ان کے روزوں کی کیفیات کچھ مختلف تھی۔ اسی طرح اسلام میں جب روزے کا سلسلہ شروع ہوا، وجود روزہ جو ہے وہ قائم کیا گیا، تو اس کی ابتدا بھی کچھ مختلف صورتوں سے گزری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ شریف تشریف لائے، حضور علیہ السلام نے دیکھا کہ مدینہ شریف کے جو یہودی تھے نا، مدینہ میں رہنے والے یہودی تھے، وہ عشرہ کا روزہ رکھتے تھے۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہودیوں سے فرمایا کہ یہ تم کون سا روزہ رکھتے ہو؟ تو وہ کہنے لگے کہ یہ وہ روزہ اس دن کا ہم روزہ رکھتے ہیں کہ جس دن حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کو مالک کائنات نے عزت کے ساتھ سرخرو فرمایا فرعون کی قوم کو غرق کر دیا، اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو مالک کائنات نے کامیاب فرمایا، موسیٰ اور بمائے قوم کو۔ تو اللہ رب العزت جل مجدہ کا اس دن کا شکر ادا کرتے ہوئے ہم روزہ رکھتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بڑی پسند آئی، تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے یہودیو، ہم تو پھر تم سے زیادہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کے تعلق دار ہیں، ہمارا تو ان سے زیادہ تعلق ہے۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر 9 اور 10 کا جو ہے نا وہ روزہ رکھنا شروع فرما دیا، اور صحابہ کو بھی حکم دیا اس کا، یعنی عشرہ کا روزہ تھا پہلے، پھر 9 کا ساتھ ملا ہے۔ پھر میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت جل مجدہ کے حکم سے 13، 14 اور 15، 10 کا تو رکھا جانے لگا، 9، 10 کا، پھر 13، 14 اور 15 کے روزے جو تھے وہ فرضی کیفیت میں جو ہے وہ روزے ان کا پیغام آئے، یعنی ان کو ایام بیض بھی کہا جاتا ہے۔ 13، 14 اور 15 یہ روزے جو ہے ان کا سلسلہ شروع ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم سے ارشاد فرمایا علی جانتے ہو یہ روزے کیسے ہیں، ان کی تعریف کیا ہے، ان کی حقیقت کیا ہے، یہ کب سے ہیں، یہ کیسے ہوئے؟ عرض کیا یا رسول اللہ، اللہ عالم و رسولہ، اللہ جانتا ہے یا اللہ کا رسول بہتر جانتا ہے، آپ ہی بتا دیں۔ میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ 3 دنوں کے جو روزے ہیں، چاند کی 13، 14 اور 15 تاریخ کے روزے جو ہیں، یہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام پر فرض کیے تھے۔ جب سیدنا آدم علیہ نبی علیہ السلام جنت میں رہ رہے تھے تو شیطان کے ورغلاوے میں آ کر انہوں نے وہ پھل کھا لیا جو ممنوع شجر کا پھل تھا۔ جیسے ہی وہ پھل کھایا تو یہ اللہ کے حکم کی نافرمانی کا سلسلہ ہو گیا، تو اللہ رب العالمین نے ان کو جنت سے زمین پر بھیج دیا۔ اب جب زمین پر آئے تو سورج کی تپش تھی اور زمین پر معاملات کی سنگینیاں تھی، جنت کی موجیں کہاں، زمین کی تکلیفیں کہاں، زمین کی سختیاں اور شدتیں کہاں، جنت کی پرکیف فضائیں، پرکیف ہوائیں، پرکیف ماحول وہ کہاں۔ جب دنیا پر تشریف لائے تو آپ بہت زیادہ تکالیف میں رہنے لگے، اور شدت گرمی کے سبب آپ کے وجود کا جو رنگ تھا وہ سیاہ ہو گیا۔ ایک دن جب اللہ کی بارگاہ میں حضرت سیدنا آدم علیہ نبی علیہ السلام التجائیں کرتے 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 جب وہ وقت آ گیا کہ رب العالمین نے ان کی دعا کو قبول فرمایا، التجا کو قبول فرمایا، تو پھر بعد میں پیغام آیا، فرمایا آدم کیا تم چاہتے ہو کہ تمہیں سفید اور خوبصورت وجود سے اسی طرح جیسے پہلے تھا نوازا جائے؟ یا اللہ یہ تو مجھے بہت پسند ہے۔ تو رب العالمین کی طرف سے یہ حکم تھا، فرمایا 13 کا روزہ رکھو۔
آدم علیہ نبی علیہ السلام نے چاند کی 13 تاریخ کو روزہ رکھا. یہ حضور حضرت علی کو بتا رہے. فرمایا کہ چاند کی 13 کو جب روزہ رکھا تو آپ کے وجود کا تیسرا حصہ جو تھا وہ خوبصورت اور سفید ہو گیا. پھر چاند کی 14 کا حکم ملا. پھر حضرت آدم علیہ السلام نے چاند کی 14 تاریخ کا روزہ رکھا تو آپ کے وجود کے 2 حصے، 3 حصوں میں سے 2 حصے انتہائی خوبصورت اور سفید ہو گئے. پھر جب آپ نے چاند کی 15 تاریخ کا روزہ رکھا تو آپ کا جسم مبارک حضرت آدم علیہ نبی علیہ السلام کا وہ پہلے کی طرح خوبصورت اور روشن منور ہو گئے. میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے علی، یہ ہمارے جد امجد حضرت آدم علیہ نبی علیہ السلام کے روزے ہیں، ان کو رکھا کرو. ان کی فیض و برکات یہ ہیں کہ جب کوئی آدمی پرانی سے پرانی پریشانی بیماری میں مبتلا ہو، ان ایام کے روزے رکھے اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے تو اللہ اس کی پریشانی اور بیماری کو دور فرما دیتا ہے. ان ایام میں بڑی فضیلت ہے، ان ایام میں بڑی برکات ہیں، ان ایام میں اللہ رب العالمین نے بڑی خیر رکھی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، حضور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدم علیہ نبی علیہ السلام یہ روزے جو ہیں وہ ساری زندگی پھر رکھتے رہے. اسی طرح حضرت نوح علیہ نبی علیہ السلام سوائے چند ایک دن کے عید کے آپ ساری زندگی آپ پورا سال روزے سے رہتے تھے. حضرت داؤد علیہ نبی علیہ السلام ایک دن روزہ قضا فرماتے اور ایک دن آپ روزہ رکھتے، ایک دن چھوڑ دیتے اور ایک دن روزہ، یعنی ہر ایک دن کے بعد آپ روزہ رکھتے تھے. اسی طرح اللہ کے بارے پیغمبر سیدنا حضرت سلیمان علیہ نبی علیہ السلام آپ ہر چاند کے ابتدائی 3 دنوں میں روزہ رکھتے، پھر 13، 14 اور 15 کا روزہ رکھتے، پھر ہر چاند کی آخری 3 تاریخوں کے روزے رکھتے، یعنی یہ مہینے میں 9 روزے رکھا کرتے. حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام مکمل روزے سے ہی رہتے تھے، ہر دن روزہ رکھتے تھے، آپ ہمیشہ روزے سے ہی رہتے تھے. باقی جتنے بھی نبی آئے، یہ روزے کا جو سلسلہ ہے یہ انبیاء کا خاصہ ہے. اللہ کی قسم یہ انبیاء کی خاص عبادت ہے. روزے رکھا کریں میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، روزہ رکھا کریں، نفلی روزے رکھنا. اب یہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ عشرہ کا جو روزہ ہے اور یہ چاند کی 13، 14 اور 15 تاریخ کے جو روزے ہیں یہ فرض نہیں ہے، یہ واجب بھی نہیں ہے. اب یہ روزے جو ہیں یہ مستحب کی صورت اختیار کر گئے. اب رمضان المبارک کا جو پورا مہینہ ہے یہ روزے فرض ہیں، یہ فرض روزے ہیں. انشاءاللہ اگلی قسط میں رمضان المبارک کے روزے کی ابتدا اور اس کے ابتدائی معاملات، کچھ معاملات وہ تھے جو منسوخ کر دیے گئے اور بعد میں جو سلسلہ انشاءاللہ اگلی قسط میں ہم بیان کریں گے. اللہ رب العزت جل مجدہ کی حضور دعا کرتے ہیں کہ مالک کائنات ایام بیض کے جو روزے ہیں ان کو بھی ہمیں جو ہے وہ ہیں تو یہ نفلی ہیں اور یہ مستحب ہیں، ان کو اللہ تبارک و تعالی ہمیں رکھ کر ان کی فیض و برکات سے مستفید فرمائے، کیونکہ یہ انبیاء سے ثابت ہیں. اللہ پاک ہمارے جو ہے وہ محبتوں میں، پیار میں، انبیاء کی قدر میں، عزت میں، احترام میں اور ہمارے شرم و حیا میں اللہ تعالیٰ مزید خیر و برکات عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.